کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ خوشی اور غم کیا ہے، تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا، اس کو خوشی کہتے ہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ یہ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ہو تو ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بندہ چاہے گا جو میں چاہ رہا ہوں، کہے گا جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہوا نہیں، بندہ دکھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو رب کی رضا میں گم کر دے گا تو پھر جو ہے وہ اسے حقیقی مسرت و خوشی نصیب ہو جائے گی۔ تو استغنا کی دولت یہ حیات طیبہ کا روپ ہے۔ تو حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طیبہ کا معنی ہے کہ استغنا کی دولت مل جائے، اور یہ دولت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اعمال صالحہ کے نتیجے میں۔ راوی کا کنارہ ہے، ایک فقیر ریت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، شاہ جہاں وہاں سے گزرا اور فقیر نے التفات نہیں کیا۔ بادشاہ کے ساتھ خدام تھے، زرق برق پوشاکوں میں ملبوس نوکر تھے، پورے شاہی تم تراک کے ساتھ جا رہا تھا۔ تو فقیر نے التفات ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں دی۔ بادشاہ کے دل میں بڑی بات آئی، وہ آ گیا فقیر کے پاس، رک گیا اور کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ فقیر نے مسکرا کے کہا کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے۔ بادشاہ سمجھا کہ یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میری شخصیت کیا ہے، اسے کیا پتہ تخت و تاج کی زندگی کے کیا مزے ہیں، شاہی محلات کی آسودگیوں کا اسے کیا علم ہے۔ اس نے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا ہاں تم شاہ جہاں ہو، ہندوستان کے بادشاہ ہو۔ تو کہا پھر یہ بات کہہ دی، تمہیں نہیں پتا ہے کہ تخت و تاج کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ آؤ میرے ساتھ چلو دہلی میں اور وہاں دیکھو کہ شاہی محل کے مزے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میرے لیے یہی بہتر ہے، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا تیری گلی۔ ہارون الرشید گیا نا قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہاں بہلول بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مشہور مجاذیب میں سے، مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفود سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ اور لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، لیکن سادی کہتے ہیں سادیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو عاقل است۔ اصل میں تو عقل مند یہ ہیں۔ تو بہلول بیٹھا تھا قبرستان میں، تو ہارون الرشید گزرا تو بہلول نے توجہ نہ دی، تو ہارون الرشید نے چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں محل کیا ہوتے ہیں، تخت و تاج کیا ہوتے ہیں۔ اس نے دعوت دی، بہلول آؤ نا ذرا بغداد میں، شہر کی رونقیں دیکھو، محلات کی زندگی دیکھو۔ تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا، کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں، میں شہر کیا لینے جاؤں؟ تم مجھے شہر بلا رہے ہو اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں، تم کندھوں پہ اٹھا کے روز انہیں ادھر لاتے ہو اور میں شہر چلا جاؤں؟ تو بادشاہ کی بولتی بند ہو گئی۔ تو کہا کہ بتاؤ یہ تم نے جو کہا کہ کچھ زندگی تمہارے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تم سے بہتر گزر رہی ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ جب رات کو تم سوتے ہو تو پھولوں کی سیج پہ سوتے ہو نا، اور میں ریت پہ سوتا ہوں۔ جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تمہیں بھی نہیں پتا ہوتا میں کہاں سویا ہوں، اور خبر مجھے بھی نہیں ہوتی کہ میں کہاں سویا ہوں۔ اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی ہے، اور جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں تم سو رہے ہوتے ہو، میں اٹھ کے مصلی بچھا لیتا ہوں، اور میری وہ زندگی تیری زندگی سے بہتر گزر رہی ہے۔ تو استغنا کی دولت اگر مل جائے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو یہ ستھری اور پاکیزہ زندگی ہے۔ جو انسان اچھے عمل کرتا ہے اللہ اس کی طبیعت میں استغنا پیدا کر دیتا ہے۔ وہ للچائی ہوئی نظروں سے دنیا کو نہیں دیکھتا، اس کی نظر کے اندر ہرس کا پانی نہیں ہوتا، وہ خواہشات کا اسیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی طمانیت میں گزرتی ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے۔ حضور نے فرمایا انظروا الی ما اسفل منکم، حضور نے ارشاد فرمایا جو اپنے سے نیچے ہے اس کو دیکھو، تم سوکھے ہو جاؤ گے، دکھی نہیں ہوگے۔ اپنے اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اپنے سے نیچے دیکھو، تم 5 مرلے کے مکان میں رہتے ہو تو دیکھو وہ بھی جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، تو تمہیں سکھ ملے گا، تم وہاں آسودہ ہو جاؤ گے۔
لیکن تم 10 کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو، لیکن آگے دیکھو گے کہ فلاں ایکڑوں میں رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ بنگلہ بھی تنگ تنگ دکھائی دے گا۔ تو اوپر نہ دیکھو، نیچے دیکھو، نیچے دیکھو گے تو سوکھے رہو گے۔ زندگی سوکھی گزارنے کا ضابطہ رسول کریم نے بیان کر دیا کہ اپنے نیچے دیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ 5 مرلے کا مکان بنانا ہو تو پہلے کمیٹیاں ڈال کے ہم جگہ خریدیں گے، 5 سال 10 سال لگ جائیں، کئیوں کی تو عمر بیت جاتی ہے کہ 5 مرلے کا ذاتی مکان بنانا ہو تو ساری زندگی بیت گئی، دن رات پیٹ کاٹا، تکلیفیں سہیں، اور پھر جا کے کمیٹیاں جڑیں، اور پھر جو پیسے جڑتے گئے تو جگہ بھی مہنگی ہوتی چلی گئی۔ چلو جی 5 مرلے کا پلاٹ خرید لیا، 10 مرلے کا 1 کنال کا پلاٹ خرید لیا، پھر اس کا مرحلہ رجسٹری کا آ گیا، اس کے بعد پھر تعمیر کے لیے پیسے جوڑتے رہے، اب تعمیر کے لیے میٹیریل لایا گیا، نقشہ پاس کروانا ہے تو اگر نقشہ پھنس جائے تو کتنا وقت وہاں لگ جائے، پھر سب کچھ موجود تھا، میٹیریل بھی آ گیا، اب معمار نہیں ہے تو پھر معمار کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا، معمار بھی مل گیا، عین موقع پہ بارش آ گئی تو کام پھر رک گیا۔ سارے اسباب مہیا ہیں، پیسے بھی وافر ہیں، جگہ بھی موجود ہے، نقشہ بھی پاس ہو گیا، میٹیریل بھی موجود ہے، معمار بھی ہیں، پھر شروع ہو گیا تو پھر بھی راتوں رات نہیں بنے گا۔ 5-10 مرلے کے مکان کو بناتے بناتے جو ہے وہ 6 ماہ تو لگ جائیں گے نا، پہلے دیواریں کھڑی کریں گے، پھر چھت ڈالیں گے، پھر پلستر کریں گے، پھر رنگ روغن کریں گے، پھر زیبائش و آرائش کریں گے، پھر دروازے کھڑکیاں لگیں گی، تو ایک 5 مرلے کا مکان کھڑا کرنا ہو تو کتنے مراحل سے گزر کے ایک 5 مرلے کا مکان بنتا ہے۔ لیکن میرے رب نے جب کچھ بنانا ہو تو اس کو نقشہ پاس نہیں کروانا پڑتا، اس کو میٹیریل اکٹھا کرنا نہیں پڑتا، اس کو کوئی کمیٹی نہیں ڈالنی پڑتی۔ وہ کیسے کرتا ہے سنو، فرما انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کیسے کرتا ہے؟ معمار بلواتا ہے، میٹیریل اکٹھا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ ان یقول لہ کن، تو وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، تو ہڈیوں کو جوڑنا کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس کے دست قدرت میں ہر شے کی بادشاہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور لوگوں نے پلٹ کے بھی اس کے حضور ہی جانا ہے، تم پلٹو گے تو اسی کے حضور جاؤ گے، جانا تو اسی کے حضور ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ خود چل کے چلے جائیں، پھر جو 4 آدمی اٹھا کے لے جائیں گے اور کندھا بدلتے بدلتے لے کے جائیں گے، تو قبل اس سے کہ کوئی لے کے جائے اچھا ہے خود ہی چل کے جائیں۔ آج تو اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ کبھی بھاگنے والے کو بھی یوں آواز دی جاتی ہے؟ نافرمانوں کو، سرکشوں کو، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بغاوت کر کے چلے گئے ہوں، کبھی ان کو بھی یوں آواز دی جاتی ہے؟ لیکن وہ کتنا کریم ہے، باغیوں کو، بھاگنے والوں کو، دہلیز کو چھوڑ کے جانے والوں کو آواز دے رہے، یا ایھا الانسان، او بھولے ہوئے شخص۔ کہتے ہیں انسان نسیان سے بنا ہے، تو اس کا اگر لفظی معنی کریں تو پھر یہی معنی، او بھول کے جانے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی نکما شخص گھر چھوڑ کے بھاگ جائے؟ تو شاید وہ تو کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا ہے، لیکن ماں باپ کی آنکھوں سے نیند روٹ جاتی ہے، ماں کو چین نہیں آ رہا ہوتا، باپ کو قرار نہیں مل رہا ہوتا، لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار وہ نکما تمہیں تو نہیں بتا کے گیا، اخبارات میں ٹیلی ویژن پہ اشتہار چلتے ہیں کہ اس نام کا بیٹا، اتنی عمر، رنگ اس طرح کا، لباس اس طرح کا، وضع قطع یہ، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل، بولنے کہنے کا انداز یہ ہے، اتنے دنوں سے گھر سے گما ہے، کسی کو ملے تو اس نمبر پہ بتا دے، اتنا انعام دیں گے، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر خود پڑھے تو واپس آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ آ جاتی ہے، رب بھی کہتا ہے او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، تو آ تو صحیح۔ اے انسان، تجھے کریم رب کی دہلیز سے کس نے مغرور کر دیا؟ کیوں دھوکے میں مبتلا ہو گیا؟ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے تجھے کس شے نے مغرور کر دیا؟ بھاگے ہوئے کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہے مجرموں کا؟
کبھی سخت گیر استاد کو شاگرد کے ساتھ سختی کرتے دیکھا ہے؟ لیکن یہاں پیار کے چھلکتے ہوئے رنگ دیکھیے. جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے باغی ہو گیا ہے، سرکش، متمرد، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اس کو رحمتیں آواز دے کے او بھاگنے والے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. بتا نا تجھے کس شے نے مغرور کیا؟ دولت نے؟ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. حسن نے؟ ڈھل جائے گا. جوانی ہے، ختم ہو جائے گی. اقتدار ہے، آج ہے کل نہیں ہے. تو پھر کس بل بوتے پہ تو رب سے غافل ہو گیا ہے؟ آجا پلٹ کے، آنا تو پڑے گا تجھے، بھاگ تو سکتا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کی رحمتیں بندے کو آواز دے رہی ہیں. کلا بل تکذبون بالدین. فرمایا کیوں نہیں، بلکہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو. جو تم دنیا کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو. آج اثر و رسوخ سے، آج چالاکی سے، مکاری سے تم دنیا کی گرفت میں نہیں آتے، لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے رہتے ہو، عدالتیں بھی خرید لیتے ہو اور تھانے بھی بک جاتے ہیں. آج تمہارے جرائم بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جب ترازو پورا پورا تولے گا. وہ عدالت لگے گی تو وہ عدالت 100% پورا پورا تولے گی. انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن آنے کا ہے. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، تمہیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر دینی چاہیے. سورہ الانفطار ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو منظم کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں اور اپنے رب کی راہوں کے مسافر ہوں. جتنے بھی جرم کیے ہیں، وہ کہتا ہے میرے بندے میں کریم ہوں، آجا پلٹ کے. یہ نہیں دیکھوں گا تو نے جرم کتنے کیے، یہ دیکھوں گا تو پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا ہے. تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ معاف کیا، تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تو آ تو صحیح، میری چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا تو صحیح، میں کریم ہوں، تیرا رب لگتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے. دیکھیے ماں کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ اس رشتے کی پیمائش ہو سکتی ہے؟ مائیں کتنے دکھ نہیں جھیلتی، کتنی تکلیفیں گوارا نہیں کرتی، لوگوں کے گندے کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے. ماں کے سینے میں یہ پیار کیوں ہے؟ آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے. جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. تو جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے، جو خالق ہے، اس کا بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے. تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، کتنا بھی نالائق ہو، ماں انتظار کرتی ہے، پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی. تو ماں چاہتی ہے بچہ جتنا بھی بڑا مجرم ہے آ جائے پلٹ کے، تو رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے. تو ماں کہتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی. تو مالک کیا کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک آ جا آ جا، میں بڑا ہی کریم ہوں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا، تو آ گیا یہ کافی ہوگا. تیرا آنا ہی میری خوشنودی کا باعث ہے کہ تو پلٹ کے آ گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ علیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا، سخی، زندہ اور کریم ہے. بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں. جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے، میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے. تو پھر جب مجھ سے مانگا ہے تو میں کیوں نہیں دوں گا، ان کی جھولیاں کیوں نہیں بھروں گا. وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو. اللہ اکبر. دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سوالی بن کے میری چوکھٹ پہ، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور تم جھولیاں پھیلاؤ، اور نہ میں صرف تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا بلکہ اپنی جناب سے تمہیں مزید رحمتوں سے بھی نوازوں گا. تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی میں لاج رکھوں گا. تم طلب تو کر کے دیکھو. لازمی نہیں ہے کہ تمہیں مانگنے کا بڑا سلیقہ آتا ہو میں پھر دوں گا. شکستہ اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو، پھر بھی جھولی بھر دوں گا. وہ کریم ہے، اس سے مانگو تو صحیح، ہاتھ تو پھیلاؤ.
جس زبان میں مانگنا آتا ہے مانگو، عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز پہ مانگو، سعدی کے انداز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، جھولی تو پھیلاؤ۔ زلیخا بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور کیا کہہ رہی تھی؟ یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ اس کا اعتقاد تھا کہ یہ مجھے دیتا ہے، اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، لیکن وہ پتھر کا مادو بلا اس کی کیسے فریاد سنتا۔ لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، یا صنمی اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ زندگی گزرتی گئی، لیل و نہار کروٹیں کھاتے گئے، عمر ڈھلنے لگی، چہرے پہ جھریاں ابھرنے لگی۔ وہ روزانہ سر شام ہاتھ جوڑتی اور بیٹھ جاتی، لیکن کوئی جواب نہ آتا۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، یا صنمی کا وظیفہ چل رہا تھا، نیند کا جھٹکا آیا، زباں بل کھا گیا، کہا یا سمادی۔ آواز آئی، جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ مالک اس نے تجھے تو نہیں پکارا، یہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ وہ تو زباں بل کھا گئی اور یا صنمی کے بجائے یا سمادی کے لفظ آگے، کہا جانتا ہوں۔ لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، جیسے بھی آیا ہے۔ اگر میں نے بھی نہ دیا، میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جا بچھڑی کو یوسف ملا دے۔ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی ہاتھ تو پھیلائے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں۔ جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی ہاتھ تو پھیلائے، کوئی جھولی تو پھیلائے، کوئی مانگے تو صحیح۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ اب تو صاحب سو رہے ہوں گے، اب تو ناشتے کا وقت ہے، اب تو دفتر کی مصروفیت کا وقت ہے، فراغت کے لمحے ہوں گے تو بات کریں گے۔ تو کسی دنیا دار سے بات کرنا ہوتا ہے تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، لیکن رب سے جب مرضی بات کرو، در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کیا اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ جب بھی مانگو گے دستے کرم کشادہ پاؤ گے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ تو ہم بھی اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اگر کسی کو وہاں جانا نصیب ہو تو وہ تو قبولیت کے بہترین لمحے ہیں، اور اگر نصیب نہیں بھی ہوتا تو 9 ذی الحج کو ہم یہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں مالک وہاں تو آ نہیں سکے، یہاں تو کھڑے ہیں، میرے مالک تو کرم فرما دے اور ہمارے صغائر کبائر سارے معاف فرما دے۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھا جائے اور اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگی جائیں۔ آپ جہاں بھی ہوں گے قبولیت ہوگی، اور اللہ قبولیت کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے کسی دن اپنی چوکھٹ پہ بلا بھی لے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ ہی صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا۔ تو ایک دن اللہ ہمیں اس سعادت کے لیے اپنی چوکھٹ پہ بھی بلائے گا۔ اللہ آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ بندہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہو پاتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان اگر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا نہیں کرے گا تو پھر ہمیشہ اضطراب میں رہے گا، کیونکہ وہ جو چاہ رہا ہوگا وہ نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر کوئی اپنی مرضی کو اللہ کی رضا میں گم کر دے گا تو پھر ہر حالت کے اندر اسے خوشی نصیب ہو۔ تو زندگی کا حسن دولت کی کثرت سے نہیں، طمانیت قلب سے ہے، اور یہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو گم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔